کسی آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ جنرل اسلم بلوچ mission will continue. نہ دو ایس ایچ او کی مار کو لائیں بولو آ کے نا بغیر پروٹوکول کے جا کے دکھائے ایس ایچ او کی مار کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پہلی خبر، جعفر ایکسپریس جو کہ پوری کی پوری گاڑی اغوا کی گئی اور یرغمال بنا لیا گیا، کچھ خواتین، بچوں اور بزرگوں کو چھوڑ دیا گیا۔ اب صورتحال مزید گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی جا رہی ہے۔ جو انفارمیشنز آ رہی ہیں، پاکستان کے ذرائع ابلاغ اس بارے میں کوئی خبر رپورٹ نہیں کر رہے اور انہیں منع کیا گیا ہے کہ اس طرف وہی خبر آپ دیں گے جو سرکار آپ کو بتائے گی، وہ آپ کو ان آفیشیلی کنوے کی جائے گی، آپ نے وہی خبر دینی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی قسم کی کوئی رپورٹنگ نہیں کرنی۔ لیکن اس کے باوجود میڈیا کچھ نہ کچھ ہمت کرتا ہے، دکھاتا ہے، اور جو یرغمال رہا ہو کے آئے وہ سب کے سب محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کو کوس رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ محسن نقوی ہے کیا، کہاں پہ ہے، اور سرفراز بگٹی کہاں ہے۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ یہ دو اہم کردار ہیں جس پہ بہت زیادہ غصہ نکالا جا رہا ہے۔ اب آپ کو جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے خصوصی نمائندے جو ہیں اور مستقل مندوب، انہوں نے صرف 3 دن پہلے ایک بات کی تھی، اور 3 دن پہلے جو بات کی وہ انہوں نے کہا تھا کہ سی پیک کو، BLA جو ہے وہ سی پیک کو سبوٹاج کرنا چاہتا ہے اور کابل حکام حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے منیر اکرم صاحب نے اقوام متحدہ میں یہ بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، اس سے بالکل ملتی جلتی چیز ایک اور آ گئی ہے۔ یہی بات BLA والے کر رہے ہیں جو بات منیر اکرم صاحب نے 3-4 دن پہلے اقوام متحدہ میں کی۔ یہ آپس میں مماثلت کیوں ہے، یہ ایک سوال ہے بہت بڑا۔ انہوں نے کہا جی کہ قلدم BLA سی پیک کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور شواہد ہیں کہ افغان حکام ان حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ اور سلامتی کونسل سے خطاب کرتے ہوئے منیر اکرم نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ قلدم تحریک طالبان پاکستان TTP افغانستان میں سرگرم سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے اور محفوظ سرحدی پناہ گاہوں سے پاکستان پر حملے کرتی ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ افغانستان میں 20 دہشت گرد تنظیمیں فعال ہیں۔ قلدم BLA سی پیک کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور شواہد ہیں کہ افغان حکام ان حملوں کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور قلدم TTP 6000 جنگجوؤں کے ساتھ سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ انہوں نے بات کی، اور انہوں نے کہا کہ کابل حکام TTP کے حملوں سے واقف اور سرحد پار حملوں میں ان کی مدد کر رہے ہیں۔ TTP افغانستان میں BLA اور مجید بریگیڈ جیسی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے، جن کا مقصد پاکستان کو عدم استحکام کرنا اور چینی اقتصادی تعاون کو سبوٹاج کرنا ہے۔ یہ بات آج سے 3 دن پہلے انہوں نے کہی، اور اب جناب آج اس جعفر ایکسپریس کے فوری بعد جعفر ایکسپریس اغوا ہوئی، اور جو ایک سٹیٹمنٹ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک چل رہا ہے جی، وہ میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو بات کی جا رہی ہے۔ یہ RNA ایک RNA بریکنگ کے نام سے ایک ٹویٹ اکاؤنٹ ہے جی، اور اس میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا سنیے۔ منیر اکرم صاحب کی میں گفتگو آپ کو سنا چکا ہوں، اب ذرا سنیے یہ شدت پسند، عسکریت پسند مسلح شخص کیا کہہ رہا ہے۔ Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak, this is a continuous operation
that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. کہ یہ RNA بریکنگ سے یہ بات کر رہے تھے اور یہ بالکل وہی بات کر رہے تھے جو منیر اکرم صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا. وہی مجید برگیڈ، وہی چائنا اور سی پیک اور پاکستان اور سبوٹاج اور گوادر پورٹ، ساری چیزوں کا وہی ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. BLA کے پیچھے یہ لوگ ہیں. تو بہرحال اب آگے سنیں وائس آف امریکہ کی یہ رپورٹ کیا ہے، لیٹسٹ رپورٹ کیا ہے اس وقت جو ہمارے یرغمال بنائے گئے ہیں، کیونکہ بہت سارے ہمارے فوجی جوان فیملیز جو ہیں وہ ابھی بھی یرغمال ہیں اور ان کو لے گئے ہیں اپنے ساتھ. کالعدم تنظیم BLA ترجمان نے کہا ہے کہ جی کالعدم PLA کے ترجمان نے کہا ہے کہ مسافروں کو ہم نے جنگی قیدی قرار دے دیا ہے. یہ وائس آف امریکہ کی رپورٹ ہے کہ کالعدم BLA کے ترجمان نے یرغمالی مسافروں کو جنگی قیدی قرار دے دیا ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ان کی تنظیم قیدیوں کے تبادلے کے لیے تیار ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے لاپتہ افراد ہیں اور جو حکومت کی تحویل میں ہیں وہ سب کے سب رہا کر دیے جائیں غیر مشروط طور پر. اور مسلح شخص نے کہا کہ اترو اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا. 214 مسافر اب بھی ہماری تحویل میں ہیں. BLA نے کہا ہے کہ 214 مسافر اب بھی ہماری تحویل میں ہیں اور جو لسٹ میرے پاس موجود ہے وہ اتنے ہی لوگ بنتے ہیں، اتنے ہی مسافر بنتے ہیں جو یہ کلیم کر رہے ہیں. بازیاب یرغمالوں نے حملہ کے وقت کیا دیکھا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جناب ہر طرف وہ کہتے ہیں کہ جی لانچر ہی لانچر تھے، راکٹ لانچر سے ہو رہی تھی، حملے ہو رہے تھے، فائرنگ ہو رہی تھی اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ جاں بحق بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے. جعفر ایکسپریس سے حملہ کرنے والی تنظیم BLA کے بارے میں جی آگے پھر وہ تفصیل بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور کیا سچویشن ہے. لیکن جو فی الوقت ہے کہ وہ سب کے سب مسافروں کو انہوں نے یرغمال بنا لیا ہے اور جنگی قیدی قرار دے دیا ہے. اور اس کے بدلے میں وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے مطالبات ہیں کہ جناب وہ جو ہمارے قیدی ہیں، ہمارے اسیران ہیں، وہ رہا کیے جائیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. یہ صورتحال اور یہ چیزیں یہ ہے اب تک کی جی جعفر ایکسپریس کے بارے میں اطلاعات. اب ذرا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ کوئی تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی زیادہ سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کا اسکرپٹ تھوڑا سا وائڈ ہو گیا ہے اور اب سمجھ آ رہی ہے کہ سی پیک اور گوادر جو ہے وہ خاص طور پر نشانے پر ہیں. اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چائنا بھی یہاں سے نکل جائے، پاکستان بھی یہاں سے نکل جائے اور بلوچ لینڈ ہماری ہے اور یہاں پہ ہم سی پیک اور چائنا کو اور پاکستان کو کام نہیں کرنے دیں گے. تو اینٹی اسٹیٹ جو ہے وہ ایلیمنٹ آ چکا ہے. تو اس میں اگین جو ہمارے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ صورتحال کو سنبھالنے میں دیر کر دی گئی ہے اور اس کو واپس لایا جائے اور سب سے بیٹھ کے بات کی جائے اور اس کے بعد ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. اب ایک اور خبر ہے جی، اور وہ خبر ہے اب دوسری جانب کیا ہو رہا ہے. یہ ظلم ختم کرنا چاہیے. یہ جو نحوستیں کو سائے ہیں اس وجہ سے ہیں. اب میں آپ کو آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور عمر سرفراز چیمہ اور دیگر میاں محمود رشید ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، وہاں پہ آج ایک مکالمہ ہوا ہے. یا تو ہمیں مار دیں یا تو ہمیں انصاف دیں، یہ جملہ تھا عمر سرفراز چیمہ کا. اور پھر وکلا نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے تو انہوں نے بتایا
کہ وہ خود سے اپنے کپڑے تک نہیں پہن پا رہے، یعنی انہیں کپڑے پہننے کے لیے بھی کسی کی مدد درکار ہوتی ہے۔ ATC کے جو ون کے جو جج ہیں وہ بھی غصے میں آئے اور جیل سپرنٹینڈنٹ سے یہ کہا کہ کیا آپ لوگوں کو جیل میں مارنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد پہلے ایک بزرگ خاتون ہے، وہ پہلے ہی اپنا ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ اب عمر سرفراز سیما جن کی ایک سائٹ پوری فریز ہو چکی تھی، ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ جاری تھا، وہ بھی آپ نے نہیں کرنے دے رہے، تو کیا آپ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں؟ یہ جناب لاہور سے رپورٹ ہوا ہے، آج ڈاکٹر یاسمین راشد اور وہ سارے جو دیگر ملزمان تھے سیاسی رہنما ان کو پیش کیا گیا، اور یہ مکالمہ ہوا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی حالت اس حد تک ہے کہ وہ اپنے کپڑے بھی خود تبدیل نہیں کر سکتی۔ ان کی عمر 70 سال سے زیادہ ہے، نواز شریف صاحب سے وہ الیکشن جیت چکی ہیں، فارم 45 ان کے پاس ہے، جیل میں بیٹھ کے ان کو الیکشن جیتا ہے انہوں نے، لیکن ان کے ساتھ ضد کی جا رہی ہے کہ جناب آپ معافی مانگیں اور ہمارے طرف آ جائیں تو آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، لیکن وہ عمران خان کا ساتھ دے رہی ہیں، PTI کا ساتھ دے رہی ہیں، رول آف لا کا ساتھ دے رہی ہیں، جمہوریت کا ساتھ دے رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے کوئی ناکردہ گناہوں کی سزا پہ ہم کیوں معافی مانگیں۔ تو یہ ہے صورتحال، فسطائیت کا عالم یہ ہے۔ اور اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، اور وہ ہے جناب کہ عمران خان نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور اب عمران خان صاحب سنجیدہ کوشش کر رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ ایک سلمان اکرم راجہ صاحب کے ذمہ لگایا ہے اور سلمان صفدر صاحب کے ذمہ لگایا ہے، بشرا بی بی نے بھی اور عمران خان صاحب نے بھی، کہ لیگل ٹیم جو ہے وہ یہ دیکھے گی، تمام مقدمات کو یہ دیکھے گی عمران خان اور بشرا بی بی کے، اور جہاں بھی جس فورم پہ بھی اپلائی کرنا ہے وہ یہ ٹیم دیکھے گی۔ تو انہوں نے اپنا کام کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ دوسری جانب آج انسداد دہشتگردی عدالت راول پنڈی نے 9 مئی GHQ حملہ کیس کی سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی، تقریباً 1 مہینے کے لیے ملتوی کر دی ہے، اور ATC کے جج امجد علی شاہ نے GHQ حملہ کیس کی سماعت کی، اور عمران خان کے وکیل فیصل ملک ٹیم کے ہمراہ پیش ہوئے، اور سابق وفاقی وزیر اعظم سواتی بھی حاضری لگوانے کے لیے پہنچے، اور فیصل ملک نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عدالتی مصروفیات کے باعث GHQ حملہ کیس کی سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہی مقرر تھی لیکن وہ نہیں ہوئی، تو یہ 9 اپریل تک ملتوی کر دی گئی ہے، لمبی تاریخ ڈال دی گئی ہے۔ دوسری جانب جو ایک اور کیس ہے جی، وہ ہے انسداد دہشتگردی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات میں بشرا بی بی کی 2 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی ہے، اور کی درخواست پر سماعت کی، اور بشرا بی بی کی جانب سے انصر قیانی اور شمسا قیانی پیش ہوئے، اور حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی، وہ بھی منظور کر لی، اور انہوں نے کہا کہ وکیل صفائی نے استدعا کی کہ تفتیش کو باقاعدہ ہدایات دیں تفتیشی کو، لیکن ضمانت بہرحال جی 2 مقدمات میں وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، اور اس طریقے سے آگے معاملات بڑھ رہے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی کی رہائی کے لیے۔ دوسری جانب ڈاکٹر عارف علوی صاحب امریکہ میں اہم ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان کی ملاقاتیں سینیٹر سے ہو رہی ہیں، امریکن کانگریس کے ارکان سے ہو رہی ہیں، امریکی حکام سے ہو رہی ہیں، اور اس میں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھرپور طریقے سے پیش کر رہے ہیں جی، اور وہاں سے جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں ڈاکٹر عارف علوی واقعتاً ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی ان سے قائل کرتا ہے وہ ٹویٹ پہ سوشل میڈیا پہ آ کے میڈیا میں آ کے اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے، سیاسی قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے، اور جھوٹے بے بنیاد مقدمات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہیں جی اب تک کی اطلاعات اور خبریں، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں مزید آئیں گے۔ اللہ حافظ۔